السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم اپنی کلاس میں پڑھیں گے سورہ القریش کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْش، for the accustomed security of the Quraysh، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، their accustomed security in the caravan of winter and summer۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، let them worship the Lord of this house، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، who has fed them, saving them from hunger, and made them safe, saving them from fear۔ بچوں، اللہ تعالیٰ اس سورت کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْش، اس بنا پر کہ اللہ نے مانوس کر دیا قریش کو، یعنی اللہ نے قریش کی محبت، ان کا پیار، ان کے لیے پیار دوسروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں سمجھنے کی کہ سب سے پہلے تو قریش کون تھے؟ تو بچوں، قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک رولنگ ٹرائب تھا جو مکہ کا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادر قصی ابن کلاب کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قریش کے سب ٹرائبس جو عرب کی زمین پہ جگہ جگہ پہ رہ رہے تھے ان کو مکہ میں لا کے اکٹھا کیا جائے، تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ ایونچولی یہ 10 کلانس تھے، یعنی ان کے 10 تقریباً حصے تھے، اور ون آف دیم واز بنو ہاشم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سب ملتے تھے تو یہ اوور آل قریش کے نام سے فیمس تھے، اور اس لیے بھی فیمس تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے ایک کیئر ٹیکر تھے، ہے نا؟ جب یہ مکہ آ کے بسے اور اکٹھے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ یونٹی از اسٹرینتھ۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ اکٹھے ہو کے زیادہ پاورفل ہو گئے، بیت اللہ کے کیئر ٹیکر بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپیکٹ بھی بہت دی۔ پھر یہاں آ کے انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جو ٹریڈز کا بزنس تھا، یعنی یہ اپنی چیزیں سیل اور بائی کرتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گرمیوں میں سیریا جاتے اور ونٹرز میں یمن کی طرف جاتے، اور یہاں پہ اپنے جب جا کے اپنے بائی اینڈ سیل کرتے اپنے ٹریڈز کو، اور اس طرح یہ ایک سال میں ان دو ٹریول کرنے سے، ان دو سفر سے ہی اتنی ساری انکم کر لیتے کہ پورا سال آرام سے گزر جاتا بغیر کسی اور کام کے کیے گئے۔ اور ان کو بہت سارے فائدے تھے اس ٹریولنگ کے بھی اور مکہ میں رہنے کے بھی۔ سب سے پہلا بینیفٹ جو ان کو حاصل تھا کہ ان کے جو قافلے تھے، جو ان کے کیروانز تھے، ہر جگہ سے بہت پیسفلی گزر جاتے تھے۔ آپ کو تو پتا ہے بچوں، عربس کا کوئی خاص بزنس تو تھا نہیں دوسرے لوگوں کا، تو وہ اکثر لوٹ مار کرتے تھے اکثر کیروانز کے، لیکن جب بھی قریش کا کیروان کہیں سے گزرتا تو ان کو یہ پتا ہوتا جو وہاں پہ رہتے تھے کہ یہ لوگ مکہ کے خانہ کعبہ کے کیئر ٹیکر ہیں، تو وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کو آرام سے پیسفلی اپنی رستوں سے گزرنے دیتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورہ العنکبوت میں فرمایا
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرمت والا حرم بنایا اور لوگ ان کے پاس سے اچک لیے جاتے ہیں؟ یعنی مکہ قریش کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو لوگ ان کی رابری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ بینیفٹ جو ان کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس لوگ بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے عرب کے مختلف علاقوں سے، تو وہ بھی بڑے اچھے دن ہوتے تھے قریش کے لیے، کیونکہ ٹورزم بہت زیادہ ہوتا تھا اور اس سے بھی ان کو بہت ساری انکم ہوتی تھی۔ اور بچوں جو تھرڈ بینیفٹ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس بھی دیا، ٹھیک ہے، امن بھی دیا اور بہت سے کھانے بھی دیے، تو ان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان سے ایک چیز چاہیے تھی، وہ کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، جو سب سے پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور مبارک بھی اور بابرکت بھی تھا۔ لیکن قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا ایک پسند کا علیحدہ ہی ریلیجن بنا لیا۔ وہ لوگ کیا کرتے کہ جب بھی کوئی ٹرائب کے لوگ، کسی بھی ٹرائبس کے لوگ خانہ کعبہ میں آتے تو وہ اپنا ایک بت لے کے آتے جس کی وہ خود ورشپ کرتے تھے، اور قریش مکہ سے کہتے کہ اگر آپ ہمارا یہ آئیڈل یعنی بت خانہ کعبہ میں رکھ لیں گے تو ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، آپ کو اپنا بڑا بھی جانیں گے اور رسپیکٹ بھی دیں گے، یعنی ایک طرح سے وہ برائب کرتے تھے ان کو۔ اور ہوتے ہوتے خانہ کعبہ میں 360 آئیڈلز جمع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ اسی صورت سے پہلے سورہ فیل آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کی ہیلپ کی، مکہ کے لوگوں کی مدد کی اور انہیں ہاتھیوں سے نجات دی، ہے نا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا، مار دیا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ قریش مکہ کو پاور بھی ملی ہے، اللہ کے حکم سے رسپیکٹ بھی ملی ہے، تو ان کے کرنے کا کام اور لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار بھی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف ایک، کہ وہ خانہ کعبہ کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ بچوں آپ کو تو پتا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مکہ میں رہنے والے لوگوں کا کوئی خاص بزنس نہیں تھا، یہاں پہ کوئی کراپس بھی نہیں گرو ہوتی تھی کیونکہ بہت ہی گرم علاقہ تھا اور یہاں پہ بارش بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ لوگوں کے پاس کچھ اینیملز ہی ہوتے تھے، جیسے کیمل ہے، شیپ ہے اور بکریاں ہوتی تھی جن کا دودھ نکال کے یہ لوگ پی لیتے تھے اور گزارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ حج کرنے آتے تھے وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے کھانے بھی لے کے آتے تھے، فروٹس، ویجیٹیبل جو ان کے اپنے علاقوں کی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی غذا یعنی نعمتیں، کھانے بھی کھلائے جو وہاں کے اپنے نہیں تھے، جو لوگ آتے تھے ٹورزم کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ اپنے ساتھ لے کے آتے تھے۔ اور پھر وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف میں پیس بھی دیا یعنی امن بھی دیا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک حرمت والا شہر بنایا۔ حرمت والا کیا، اس کا کیا مطلب ہوا حرمت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جھگڑا کرنا، فساد کرنا، خون خرابہ کرنا اور یعنی بلڈ شیڈ، اور پھر ٹریز کو کاٹنا یا ایون اینیملز کو بھی مارنا منع ہے، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پیس اور امن رکھا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر آپ آج کل کے دور میں اپنی اسٹریٹ میں باہر اکیلے جا کے کھیلنا چاہیں تو کیا آپ کے امی ابو آپ کو پرمیشن دیں گے؟ نو، ہے نا؟ ان کو ڈر ہوگا بہت سارا، کبھی اتنی ہیوی ٹریفک کا یا تیز ٹریفک کا یا اور بھی بہت سی چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی۔ لیکن مکہ کا شہر اور مدینہ کا شہر آج بھی ایسے سٹیز ہیں، ایسے حرمت والے سٹیز ہیں، ایسے ریسپیکٹ فل سٹیز ہیں جہاں پہ آپ اکیلے جا کے آرام سے مزے سے باہر بھی گھوم سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور فضل جو قریش پہ انہوں نے بلیسنگ کی تھی وہ بھی یاد کروا رہے ہیں کہ جو قریش تھا وہ ایک طرح سے VIP سمجھے جاتے تھے پورے عربز میں، اور ان میں
اور بھی ٹرائب سے جو بہت امپورٹنس رکھتے تھے. جیسے ایک حدیث بھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا، یعنی مجھے سلیکٹ کیا. تو بچوں آپ کو تو پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل کون ہے؟ جو نیکی میں اچھا ہو، جو پرہیزگاری میں اچھا ہو، تقوی میں زیادہ اچھا ہو، ہے نا. لیکن فیملی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، تو قریش کو سمجھانے کے لیے اس نعمت کا بھی ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی اللہ کو چاہیے کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ ہمارے کرنے کا کام بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں خالص ہو کر، اچھی اور سچی نیت کے ساتھ. تو بچوں اللہ کی بتائی ہوئی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے رہیے اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.